بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس رب نے انہیں کھلایا بھی، انہیں بھوک پیاس سے محفوظ رکھا اور اسی طرح خوف، بد امنی اور خوف و ہراس سے بھی محفوظ رکھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکی کاشغر۔ بیت اللہ، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، یہ ایسے مقامات ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے امن اور محبت، سلامتی جیسے نعمت سے نوازا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ 1400 سال سے یہ جگہیں امن کا گہوارہ ہیں۔ لیکن جہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جگہیں امن کا گہوارہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک لے۔ ناظرین، مسجد سے روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بندوق لے کے مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے، ایک ڈنڈا لے کے مسجد کے راستے میں کھڑا ہو جائے، یا لوگوں کو ڈرا دمکا کر مسجد سے دور کرے۔ اس میں بہت سارے طور طریقے آتے ہیں جنہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العزت کے اس عظیم گھر سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ حرمین شریفین یہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، اللہ رب العزت کی ایک رحمت ہے۔ کیونکہ یہاں پہ آ کے لوگ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو دلاتے ہیں۔ یہ ایک نعمت ہی ہے۔ مسلمانوں کا اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، گہرا واسطہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ سال میں ایک بار حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں، بلکہ ہر نماز میں انہی مقامات کے ساتھ مسلمانوں کا ایک تعلق جڑا رہتا ہے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ایک طرف تو یہ جگہیں امن کا گہوارہ ہیں، تو دوسری طرف کچھ طاقتیں، کچھ فرقے، کچھ گروہ، میں انہیں کوئی بڑی تنظیم نہیں کہتا، کوئی بڑا ملک نہیں کہتا، میں انہیں تنظیم یا ایک گروہ سے تعبیر کرتا ہوں، جو ان مقامات کے تقدس، ان کی امن و سلامتی کے درپے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ کیوں وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ مقاصد کیا ہیں؟ اغراض کیا ہیں؟ بہت سارے سوالات ہیں جو میرے ذہن میں بھی جنم لے رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہی سوالات ہیں۔ اس حوالے سے میں نے بات کرنے کے لیے تکلیف دی ہے مولانا ابو تراب نورپوری صاحب سے، مولانا ابو تراب نورپوری صاحب کو، جو الدعوہ سینٹر مدینہ میں شعبہ اردو کے ڈائریکٹر ہیں، ابھی پاکستان میں ہیں، اس لیے ہم نے ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا، کیونکہ آپ حضرت عرصہ دراز سے امور حج کے ساتھ ان کی ایک وابستگی ہے، ان کا ایک تعلق ہے۔ حرمین، بلاد حرمین میں حاجی اور زائرین عمرہ کے لیے وہ اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اس لیے وہ ہمیں زیادہ معلومات دے سکتے ہیں کہ یہ حقائق کیا ہیں، اور جو اعتراضات ہیں ان کی وہ کس حد تک درست ہیں اور کس حد تک اس میں پروپیگنڈا ہے۔ اسی طرح فون کال پہ ہم لیں گے مدینہ منورہ سے براہ راست نوجوان تجزیہ نگار فردوس جمال صاحب کو، جو فون کال پہ ہمیں وہاں سے آگاہ کریں گے، ہم ان سے بھی باتیں سنیں گے
کہ کیا صورتحال ہے، جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، لوگوں کو بلاد حرمین سے ڈرایا جا رہا ہے، متنفر کیا جا رہا ہے، یا پھر اس کے دیگر کچھ مقاصد ہیں، سب جانیں گے ہم اپنے معزز مہمانوں سے۔ تو مولانا صاحب میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہ آپ تشریف لائے، اپنا ٹائم نکالا ہمارے پاس۔ جس طرح میں نے تمہیداً عرض کیا کہ ہم اپنے پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے کہ بلاد حرمین جو امن کا گہوارہ ہیں، لیکن کچھ ایسے گروہ کہیں یا کچھ فرقے کہیں یا کچھ ایسے لوگ کہیں، آپ انہیں کسی چیز سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، وہ اس امن کو غارت کرنے کے درپے ہیں، بار بار کوشش کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی اپنی زبان درازی کے ساتھ، تو کبھی پھر اپنے کچھ ایسی حرکتیں دکھا کر، کبھی وہ پریکٹیکلی جو ہے نا وہ ایسے اعمال کرتے ہیں جن سے لوگوں میں ایک دوری کا ایک رجحان بڑھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اسلام نے، قرآن نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاد حرمین کو کتنی اہمیت دی ہے، اس کے امن و سلامتی کے حوالے سے کیا ہماری رہنمائی کی ہے، یہ کتنے امن کی جگہ ہیں، کیا یعنی آپ کیا اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے؟ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، اما بعد، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے، یہاں پر بلا کر بات کرنے کا موقع دیا ہے اور ناظرین کو کچھ کہنے اور انہیں کچھ سنانے کا موقع دیا ہے۔ میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور جو اس چینل کو چلا رہے ہیں، جو اس میں دوسرے لوگ متعاون ہیں، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، غلطیاں دور کرے اور ان کو اللہ جزائے خیر دے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر یہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیت اللہ کا یعنی مکہ مکرمہ کو امن کا گہوارہ بتایا ہے کہ جو بھی یہاں پر آ جاتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک، بلکہ رہتی دنیا تک یہ امن کا گہوارہ رہے گا، چاہے کچھ شرپسند عناصر جو ہیں اس کو تہہ کرنے کی کوشش کریں، اس کا امن دوبالا کرنے کی جو ہے وہ اس کو رہ بالا کرنے کی کوشش کریں، یہ اس سے جو ہے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کیونکہ احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے بیت اللہ پر لشکر کشی کریں گے اور ان کو پھر زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ یہ واضح طور پر اس کا کوئی ہم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ شرعی ایک مسئلہ ہے اور اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ہم یہاں پر سردست یہ دیکھیں گے کہ آیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مدینہ کے بارے میں دعا فرمائی ہے کہ یہاں امن ہو، اور مکہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے کہ وہاں پر امن ہو، تو آیا ہمارے اس موجودہ دور میں کہاں تک امن کا جو ہے وہ دورہ چل رہا ہے؟ جی، تو میں جب سے مدینہ منورہ میں وہاں پر اسٹڈی کرنے کے لیے گیا اور اس کے بعد پھر وہیں پر دعویٰ سینٹر میں ملازمت کی، تو میں نے جو دیکھا ہے، خود اپنے کچھ مشاہدات ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا ہے، اور کچھ وہاں پر اور ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو ہمیں امن کی طرف بہت زیادہ لے کے جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارے ہاں بر صغیر میں یا دوسرے علاقوں میں ہم دوسری دنیا میں دیکھیں، جس کو ہم کہتے ہیں تفرقہ، فرقہ بازی کی طرف دعوت دینا، وہ نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی دعوت دی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ امن کا گہوارہ ہے، کیونکہ مسلمان، جو بھی مسلمان ہے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنا چاہتا ہے اور اس پر وہ اکٹھا ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو یہاں پر اللہ جزائے خیر دے، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں جو داعی حضرات ہیں، ان کو جو گورنمنٹ سعودیہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ حجاج کرام کو یا یہاں پر جو زائرین آتے ہیں، وہاں ان کو سارے کا سارا جو آپ نے مواد مہیا کرنا ہے وہ امن کا ہو، یعنی کتاب و سنت کا ہو۔ اور کتاب و سنت جو ہے، کتاب اللہ، قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہ سارے کے سارے امن کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں گے کہ یہاں پر فکری طور پر بھی امن ہے اور معاشرے کے اندر بھی امن پایا جاتا ہے۔ اس کا میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چند سال قبل جو ہے وہ مجھے وہاں سے مدینہ منورہ سے ریاض جانا ہوا، تو میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، میں نے اپنی گاڑی پہ سفر کیا، تقریباً 950 یا 1000 کلومیٹر کا سفر ہے۔
تو اس سفر کے دوران میں اکیلا گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا جہاں مجھے تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے گاڑی کو سائڈ پہ لگایا اور میں سو گیا ہوں. صرف پولیس والے نے آ کے پوچھا بھائی کوئی پریشانی تو نہیں ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اگر اس کو بتایا کہ کوئی پریشانی ہے تو اس نے تعاون کرنے کی کوشش کی ہے, وگرنہ وہ خاموشی سے چلا گیا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر میں آپ کو ایک واقعہ جو میرے ساتھ یہاں پاکستان میں ہوا, میں چھٹی آیا ہوا تھا تو بچوں کو ساتھ لے کر میں فیصل آباد گیا اپنی گاڑی پہ. تو واپسی ہم آ رہے تھے تو شیخو پورہ انٹرچینج سے پہلے مجھے نیند آ گئی. تو ہماری جو عادت تھی وہ یہاں پر سعودی عرب کے اندر جو بنتی ہے جہاں پہ بھی نیند آئے چلو گاڑی سائڈ پہ لگائی, سو گئے, آرام کیا, اس کے بعد چل دیے. تو وہاں پہ یہی میں نے کیا, سائڈ گاڑی جو ہے وہ سائڈ پہ لگائی اور وہاں پہ سو گیا. تو تھوڑی دیر گزری موٹر وے والے آ گئے, پولیس والے شیشہ آ کے کھٹکھڑایا, کہنے لگے بھائی ہاں کیا بات ہے. تو یہاں پر گاڑی کھڑی نہ کرو, لوٹ لیتے ہیں. یعنی کہ جو امن کا قائم کرنے والا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہاں پر گاڑی کھڑی مت کرو. تو میں نے جو ہے ڈیفرنٹ دیکھا کہ وہاں پر سعودی عرب کے اندر کتنا امن ہے کہ میں خود اکیلا گاڑی سفر کر کے جو ہے اس کے اوپر گیا ہوں, کسی نے مجھے روکا نہیں, کسی نے مجھے جو ہے وہ یہ ڈرایا دھمکایا نہیں ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ مجھے پولیس والا خود جو ہے وہ کہہ رہا ہے. تو بہرحال میں نے جو ہے اس کو فوری طور پر کہا اور وہاں سے گاڑی لے کر شیخ پورہ انٹرچینج سے نیچے اتر کے تو میں جو ہے وہ اپنے گجرانوالہ کی طرف روانہ ہو گیا. تو یہ ایک میرا اپنا مشاہدہ ہے. تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہمیں سعودی عرب کے اندر جو امن نظر آتا ہے وہ صرف اس کا سبب کیا ہے, اس کا بیسک جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر توحید جو ہے وہ قائم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر امن جو ہے وہ بتایا ہے, الذین آمنوا, جو مومن ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا, ان کے لیے لہم الامن وہم مہتدون. مومن وہی ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کرتے اور پھر جو ہے ان کو اپنی سلامتی ملے گی. اب امن و سلامتی کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ توحید پرستوں کے ساتھ ہے. اب اگر ہم اپنے بر صغیر میں دیکھیں, یہاں پاکستان میں, لاہور میں, کسی بھی علاقے, یا بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, وہاں قارہ ہندیہ میں ہم دیکھ لیں تو یہ جو امن نہیں ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں پر توحید نہیں ہے. تو اچھا یہ تو بات ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہاں پہ توحید ہے, لیکن ہمارا جو اصل وہ ہدف ہے, ہم نے ایک تو اپنے ناظرین کو یہ بتانا ہے کہ وہاں پہ امن ہے, اور اس کی آپ نے مثالیں دے دی, قرآنی آیات سے بھی آپ نے وضاحت کی, اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر بھی آپ نے بات کو واضح کیا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ اس امن کے درپے ہیں وہ اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا تاکہ جو ہے وہ بات کو سمیٹ سکوں. تو اب دیکھیں, یہ امن جب دیکھ رہے ہیں لوگ, اب پوری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے. اب اس امن کو تہ بالا کرنے کے لیے کچھ عناصر ہیں, جی, اور ان کا سبب کیا ہے؟ وہ صرف سبب یہی ہے کہ جو لوگ کتاب و سنت سے جڑنا چاہتے ہیں ان کو دور ہٹایا جائے. کتاب و سنت کی طرف جو لوگ رغبت رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کتاب اللہ پر عمل کیا جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کتاب اللہ سنت رسول کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کیا جائے. اب اس کو جو ہے وہ دور کرنا چاہتے ہیں. کیوں کہ یہاں پر کتاب اللہ اور سنت رسول کی دعوت دی جاتی ہے, لوگوں کو بتلایا جاتا ہے. اب لوگ یہاں پر آپ دیکھیں 9/11 کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں, بلکہ مسلمان ہی نہیں, غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں. اور باقاعدہ سروے کر کے لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے امن کی کتاب ہے. تو اب یہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو غیر مسلموں سے یا پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہنے والے, ان کے سینوں میں جو بغض ہے, حقد ہے, کینہ ہے کتاب اللہ سنت رسول, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے اور صحابہ کرام اور پھر اس پر جو چلنے والے ہیں اہل سنت والجماع, ان کے جو دلوں میں ان کے خلاف حقد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, اس کا اظہار کر رہے ہیں. اور واضح طور پر اس کا اظہار وہ کسی دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں نا. وہ بلاد حرمین کو کیوں, یعنی ان کے تقدس کو کیوں پامال کر رہے ہیں؟ بلاد حرمین کے تقدس کو پامال اس لیے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان
چاہے وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہی ہو، اگر وہ عمل نہیں کرتا لیکن اس کا اسلام کے ساتھ وابستہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے محبت رکھتا ہے. اور پھر جو مقام ایسے ہیں جو ہمارے لیے محبت والے ہیں اور ہمارے لیے جو عقیدت والے ہیں، ہمارے لیے پاکیزہ مقامات ہیں، یعنی مکہ اور مدینہ، اس کے ساتھ اس کی دلی جو ہے وہ محبت ہے. یہ نیچرلی ہے، یعنی اس کو طبی طور پر جب سے مسلمان پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کو مکہ اور مدینہ کی محبت اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہے. تو اس محبت کو ختم کرنے کے لیے اس امن کو جو ہے وہ تہو بالا کیا جا رہا ہے دور تاکہ لوگ جو ہیں یہاں کی بجائے کسی اور طرف رغبت کریں. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ 9/11 کے بعد جب دیکھا کہ مسلمان سارے کے سارے جو ہے وہ ٹوٹ پڑے ہیں مکہ اور مدینہ کی طرف، ہر سال جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں حج کی تعداد میں، حاجیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بلکہ جو پہلے ہم دیکھتے تھے وہاں پر حاجی آتے تھے اتنا رش آج کل جو ہے وہ رمضان میں ہو رہا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، اور ایسے علاقے میں جا کر اپنا کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں جہاں پر امن اور سلامتی ہو. تو اس اعتبار سے وہ لوگ جو ہے امن جو ہے وہ تہہ بالا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں لوگ نہ جائیں اور اپنے وہ عزائم جو ہیں وہ ناپاک عزائم وہ پورے کر سکیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہاں پہ رہے ہیں، آپ کے مشاہدات ہیں، آپ کے تجربات ہیں، باوجود اس کے کہ ہم کچھ بیانات بھی سن رہے ہیں لوگوں کے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ سعودی حکومت اپنے انتظامات میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے. چلیں اس پہ ہم دوسرے فردوس صاحب سے بھی بات کر لیں گے، ایک دو سوال ان سے کریں گے. لیکن آپ کے وہاں پہ کافی عرصہ ہو گیا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سال جیسے ہی ایک سال گزرتا ہے اگلے سال لوگوں کی آمد میں کمی ہوتی ہے یا زیادہ بڑھ جاتے ہیں؟ نہیں، جب سے میں نے پہلے جو ہے وہ آپ سے عرض کیا ہے کہ 9/11 کے بعد جو ہے وہ حاجیوں کی اور عمرہ اور زائرین کی تعداد میں اضافہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. حالانکہ پہلے اس وقت 35-40 ہزار میں جو عمرہ ہوتا تھا، لیکن آج لاکھ تک پہنچ گیا ہے پاکستانی روپے کے مطابق، لاکھ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. اس کے باوجود ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اتنا رش ہوتا ہے مکہ مسجد نبوی میں اور مدینہ کے اندر کہ جو ہے وہ جتنا حج میں ہوتا تھا. یعنی پچھلے سال میں عمرے پہ نہیں رمضان کے اندر جا سکا اس وجہ سے کہ رش کو دیکھتے ہوئے، اور اس سال بھی میں رمضان میں عمرے کے لیے نہیں گیا. دوسرا، آپ وہاں پہ رہے ہیں، آپ کو لوگوں کے تاثرات کا بھی پتہ ہوگا. لوگ یعنی کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہے، جو اعتراضات ہو رہے ہیں، چاہے وہ انتظامات کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ خرچ کے حوالے سے ہو. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے خرچ بڑھا کے اپنی عیاشی کے لیے یہ کیا وہ کیا. لیکن لوگوں کے وہاں پہ کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ لوگ ان باتوں کو غور میں لاتے ہیں یا ان کو پس پشت ڈالتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے جو اپنے تجربات کی روشنی میں مشاہدہ کیا ہے، حجاج کے نام سے ساتھ میرا تعلق زیادہ ہے کیونکہ مسجد نبوی میں جو ہے وہ میں ہے تو امر بالمعروف والنہی عن المنکر میں وہاں پہ کام کرتا ہوں، تو حجاج کے ساتھ میرا جو ہے وہ بہت زیادہ تعلق ہے، زائرین کے ساتھ. تو یہ بالکل بات بے بنیاد ہے کہ گورنمنٹ نے اپنی عیاشی کے لیے یا ان کے اپنے جو ہے وہ آمدنی کے لیے یہ کام جو ہے وہ کیا ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ جو ہے وہ خود اپنی جیب سے ان کے لیے خرچ کرتی ہے. یعنی کہ اگر ہم سارا حساب و کتاب لگا کے دیکھیں، میں نے آج جو ہے وہ دیکھ رہا تھا اس کا اعداد و شمار کے مطابق، تو تقریباً $1000 پر حاجی جو ہے وہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے. سعودی گورنمنٹ حاجی کے اوپر $1000 جو ہے وہ 3600 ریال جو ہے وہ خرچ کرتی ہے. یعنی جو ہے وہ تقریباً 3 ریال اور 70-72 کا جو ہے وہ ڈالر ہے. جب سے میں آیا ہوں یہی ریٹ چل رہا ہے. تو تقریباً $1000 گورنمنٹ جو ہے وہ حاجی کی خدمت پہ خرچ کر رہی ہے. اب یہ کہنا کیسا ہے کہ بھئی کہ گورنمنٹ جو ہے کمائی کر رہی ہے اس سے. اب دیکھیں نا، اگر ہم امن کے اعتبار سے دیکھیں سیکورٹی کے لیے، تو حاجیوں کی سیکورٹی کے لیے تقریباً 1.5 لاکھ فوجی جو ہے، پولیس مین، یہ سارے جو ہے وہ مقرر کیے جاتے ہیں. یہ صرف حرم مکہ کے اندر جو ہے مکہ، مینا، مزدلفہ جو ہے یہ حج کے ایام میں ہے. اب دیکھیے ذرا اس کے اوپر ان کا جو اخراجات ہیں، بلکہ ہم تو جتنے سال ہم نے حج کیے ہیں یا پھر وہاں پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری مشینری، یعنی گورنمنٹ کی ساری وزارتیں، گورنمنٹ کا سارا، بلکہ خود جو ہے وہ ملک یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ آ کے مینا میں خود نگرانی کرتا ہے. سارے کے سارے خود آ کے. اصل مسئلہ کیا ہے، کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ؟ یہ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا یہاں پر، اب دیکھیں یہاں انہوں نے باقاعدہ سعودی عرب کے اندر انہوں نے منسٹری آف جو ہے وہ حج، ایک باقاعدہ منسٹری، وزارت ہے، ٹھیک ہے، ایک وزارت ہے باقاعدہ.
ہمارے ہاں بھی وزارتیں ہیں، یہاں جو وجہ سعودی عرب کے اندر جو ہے کہ حج کے لیے باقاعدہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج کا انہوں نے درجہ جو دے رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے. وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 جو ہیں وہ چیزیں، وہ اللہ تعالیٰ کے 3 لوگ جو ہیں وفد ہیں. الغازی فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں غازی ہے، وہ ایک تو وہ اللہ کا وفد ہے جی. دوسرا جو ہے حاجی ہے، اور تیسرا عمرے پہ آیا ہوا ہے. اب یہ فریضہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دے دیا کہ بھائی اللہ کے یہ مہمان ہیں، اور اسی لیے یہاں پر سعودی عرب کے اندر جو ہے ان کو ضیوف الرحمان کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ اللہ کے مہمان ہیں. تو ان کی خدمت، اب دیکھیں ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں. یہ ہمارا اپنا مہمان ہے، اور اللہ کا مہمان آتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. اب سعودی گورنمنٹ باقاعدہ، ملک فہد رحمہ اللہ نے یہ باقاعدہ اپنے خطاب میں کہا تھا کہ یہ ہمارا ایک تو دینی فریضہ ہے، حجاج کرام کی خدمت صرف دینی فریضہ نہیں، کہا کہ یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، اور پھر ہمارا معاشرتی فریضہ بھی ہے، اور قومی فریضہ بھی ہے، یعنی وطنی فریضہ بھی ہے کہ ہم یہاں پر سعودی عرب میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکومت دے رکھی ہے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم یہاں پر جو زائرین آتے ہیں مسجد نبی کی زیارت کرنے کے لیے، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، ہم ان کی خدمت کریں. تو منسٹری آف حج ہے. اسی طرح آج آپ دیکھ لیں 2 دن پہلے اخبار کے اندر آیا تھا کہ وزارت انصاف جو ہے اس کے 18 محکمے جو ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت حج کے لیے جو ہے وقف ہیں. یعنی انہوں نے مکہ، مینا، مزدلفہ، عرفات میں باقاعدہ عدالتیں قائم کر دی ہیں کہ حج کے دوران میں وہاں پر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وہاں پر فوری جائے انصاف مہیا ہو سکے. تو یہ اب یہ چیز جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے، بلکہ جو ہے ان ایام میں یہاں جو سعودی عرب کے اندر لوگ رہتے ہیں، مدینہ کے اندر رہتے ہیں، مکہ کے اندر رہتے ہیں، یہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں والنٹیئر ہیں، یعنی خود جو ہے وہ اپنی طرف سے مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ کرتے ہیں. گورنمنٹ ان کو تنخواہ دے کر خود جو ہے وہ رکھتی ہے تاکہ ان کی زبان میں ان کو بات سمجھائی جا سکے. ہر ملک کے لوگ جو ہیں وہ حج کے سیزن میں کام کرتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ خرچ ہے، گورنمنٹ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر رہی ہے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو $1000 جو ہے وہ ہر حاجی کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ خرچہ کرتی ہے. تو یہ کہنا کہ جو ہے وہ اپنی عیاشی کے لیے ہے، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے، یعنی اس کی کوئی بنیاد، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل میں اس کی کوئی حقیقت. اچھا، بہت شکریہ ناظرین. یہاں پہ ہم نے بہت ساری باتیں سن بھی لی ہے، اور کچھ حقائق بھی مولانا صاحب نے اپنے تجربات کی روشنی میں ہمارے سامنے رکھے. کچھ ان کے مشاہدات، کچھ وہاں پہ حاجیوں کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو انہوں نے وہاں پہ خدمت سر انجام دی ہے، ان تمام کی روشنی میں انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ یہ سارا پروپیگنڈا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حالانکہ اگر حقیقت حال کو دیکھا جائے تو الٹا یہی لوگ جو الزام لگانے والے ہیں یہ خود مجرم بن کے سامنے آ سکتے ہیں. تو مزید باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر سے ملتے ہیں. قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، رسالہ اردو. خدمت ہمارا عزم، ہمارا فرض. سچ سامنے لانا ہمارا مقصد.
हमारा जज्बा। अल्लाह का हुक्म हमारा ईमान, हमारी पहचान। नबी की सुन्नत हमारी रहनुमाई, हमारी सच्चाई। विसाल उर्दू, सच का चेहरा। एक बार से फिर खुश आमदीद नाजरीन। नाजरीन, हमारी बात चल रही थी खुद्दाम हरम की खिदमत में पेश किए जाने वाले खिदमात और उनके ऊपर कुछ एतराज़ात, और इन एतराज़ात की वजह तस्मिया क्या है, क्यों ऐसे एतराज़ात किए जाते हैं। क्या ये कोई शख्सी दुश्मनी है या कोई मजहबी जो है ना टकराव है आपस में। किन वजूहात के बिना पर ऐसा खेल खेला जा रहा है कि लोगों को उनके महबूब तरीन जगहों यानी बिलाद हरमैन से मुतनफ़िर करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कितनी हकीकत है, शायद ये हकीकत दुनिया ने जान ली हो, लेकिन हमने इस हवाले से बात करने का इसलिए सोचा, इसलिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया क्योंकि अभी हज के अय्याम आने वाले हैं और लोगों के दिलों में जो शुबहात हैं उन्हें दूर करना अज़हद ज़रूरी है। अभी हमारे साथ लाइन पे हैं फिरदौस साहब, नौजवान तजिया निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ, कैसे हैं जी फिरदौस साहब, सेहत मिजाज ठीक हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाएं कैसे दिन गुजर रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरे साथ प्रोग्राम में शिरकत की। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। हाँ फिरदौस साहब, जिस तरह आपने हमारे टॉपिक के हवाले से कुछ सुना होगा या हमारी जो बातें हमने अर्ज़ की है उसको सुना होगा, ये जिस तरह हमारे जहनों में एक इश्काल है, इसी तरह मुआशरे के जहन में भी एक इश्काल है। वो ये है कि बार बार जो है ना तारीख़ अगर हम पढ़ें और देखें तो बार बार ये कोशिश की जा रही है कि हरमैन के अमन को गारत करने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि ये ऐसा खेल क्यों खेला जा रहा है? क्या ये एक मजहबी टकराव है या एक शख्सी कोई दुश्मनी है, या फिर इसके पीछे जो है ना असल वो अहदाफ और मकासद क्या हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए मौका दिया। मैं आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान की गेस्ट की गुफ्तगू सुन रहा था। उन्होंने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत मुदल्लल गुफ्तगू की, अपनी हकीकत बयान की। देखिए कि इंसानी कामों में हमेशा से खूबतर और खूबतरीन और बेहतर से बेहतरीन की गुंजाइश रहती है, और इंसान के जो निज़ाम इंसान बनाता है उसमें भी हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है, और उस निज़ाम में कभी खलल उस निज़ाम के बनाने वालों की तरफ से पड़ता है। तो अच्छा नाजरीन, हमारी कॉल ड्रॉप हो गई है। जैसे ही दोबारा से हमारी कॉल मिलेगी हम उनसे दोबारा से बात कर लेंगे। चलें, यहाँ पे हम फिर आते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौलाना अबू तुराब साहब की तरफ। अच्छा हज़रत, उनसे जिस तरह मैंने एक सवाल पूछा कि इसके पीछे ये जो खेल खेला जा रहा है इसके अग़राज़ व मक़ासिद क्या हैं, इस पे लगता है वो अपना जहन बनाएंगे, वही बात करेंगे। लेकिन आपसे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि क्या कुछ ऐसे अफराद का तयन है आपकी नज़र में, क्योंकि आप वहाँ पे रहे हैं, आपने ख़ुद भी मुशाहिदा किया होगा, आपने लोगों से भी सुना होगा, मीडिया से भी आपने कुछ सुना होगा, लोगों के तज्ज़िये तबसरे भी आपने सुने होंगे। क्या कुछ ऐसे ये कुछ ख़ास लोग हैं या आलमी कुफ़र है या फिर मुसलमानों के अंदर जो
اسلام کا لبادہ اوڑھے، یہ کون لوگ جو ہے نا اس گھنونے جو ہے نا کھیل کے وہ اس میں شریک ہیں؟ کوئی تعین ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ تعین تو بالکل نظر آتا ہے ہمیں، کیونکہ یہ جو ہے وہ آن دی ریکارڈ چیز ہے، یعنی ریکارڈ پہ ہے، لوگوں نے یہ بات سنی بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سعودی گورنمنٹ کو نہیں چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو امن ہے وہ قائم نہ رہے، کتاب و سنت کا بول بالا نہ ہو، کیونکہ سعودی حکومت اللہ ان کو جزائے خیر دے، مؤسس جو یہاں کے ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے اور ان کی اولاد اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے کتاب و سنت کی ترویج کے لیے پوری دنیا میں کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر دعات کو بھیجتے ہیں، ان کا خرچہ برداشت کرتے ہیں، ان کو تنخواہیں دیتے ہیں کہ صرف اور صرف آپ نے کتاب اللہ اور سنت رسول بیان کرنا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں بالکل جن کو جو ہے وہ تھوڑی سی ہضم ہوتی ہے، اپنے مفاد کی خاطر زیادہ ہضم نہیں ہوتی، کچھ ایسے ہیں جو بالکل ہی ہضم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، ہر ایک نے سنی بھی اور پڑھی بھی، 1408 ہجری ذی الحجہ میں۔ اچھا، معذرت کے ساتھ وہ فردوس صاحب کال پہ ہیں، اگر ہم ان سے بات کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ آپ کو فردوس صاحب آپ کی کال کٹ گئی تھی۔ جی جی، ابھی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی، سن رہے ہیں آپ۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا مہم لانچ کی ہے اور جن لوگوں نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ورک کیا ہے، ان کے اپنے ملکوں میں، اپنے ملک کے اندر ان کے کیا ہو رہا ہے اس سے بخوبی آگاہ ہیں، ان کی اپنی روش، ان کے اپنے رویے۔ آپ دیکھیں ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے اپنے ملک میں کوئی 21 کے قریب کے لوگوں کو پھانسیاں چڑھائی، ان میں شہرام جو ہے احمدی صاحب تھے۔ میرا تو دل کے انصور ہو رہا ہے۔ اب وہ لوگ کیسے مطلب وہ دوسروں کے اوپر انتظامات کے حوالے سے وہ اعتراضات کر رہے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا تجھے کیوں فکر ہے گل دل سب چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، تم اپنے ملک کی پہلے خبر لے لو، تمہارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، تمہارے اندر وہاں پہ کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں۔ تو ایک گزارش ہے کہ آپ یہ کس ملک کی بات کر رہے ہیں، ذرا آپ اس کی بھی وضاحت کیجئے۔ دیکھیں جی، اس ملک کی وضاحت تو سب مطلب کون سا ملک ہے، اور ان کے جو ہے نا ایک بہت عرصے سے ہم ان کے نعرے، خوشگوار نعرے اور بہت ہی دلسوز نعرے اور بہت ہی خوبصورت نعرے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کبھی وہ الموت لامریکہ کہتا ہے، کبھی الموت لاسرائیل کہتا ہے، لیکن قسمتی سے ہے کہ ہمارے بہت سارے دانشور اور بہت سارے تجزیہ نگار ان کے دھوکے میں آتے، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اس اسرائیل کی طرف، اس امریکہ کی طرف ایک گولی تک انہوں نے کبھی فائر نہیں کی۔ تو وہ ملک مطلب اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بنا نام لیے آپ پہچانیں گے وہ لوگ، جو وہی ملک، وہ لوگ جنہوں نے حج کے بائیکاٹ کی کال کی اور جنہوں نے ابھی نمازوں کی بھی بائیکاٹ کی بات کریں گے، پھر آگے جا کر دیگر اعمال کی بھی بائیکاٹ کی بات کریں گے۔ اچھا فردوس صاحب، تو ہیلو؟ جی جی، میں سن رہا ہوں، آپ کو سن رہا ہوں۔ آواز کٹ رہی ہے فردوس صاحب آپ کی۔ ہیلو؟ جی جی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، چلیں بولیں آپ۔ جی، تو اس ملک کا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس ملک کے جو ہے نا کردار کو آپ دیکھ لیں، اس کے دورے معیار کو دیکھ لیں کہ آپ سے 30 ستمبر کو جو ایرانی حکومت کے جو وزیر سیاحت ہے وہ حسن ہاشمی صاحب جو ہے سعودی عرب کے دورے پہ آتے ہیں اور حج انتظامات کی جدہ میں بیٹھ کے وہ تعریف کر رہے ہیں، اس کے فوراً بعد جا کے وہاں پہ پھر جو ہے نا وہ اس مسئلے کو پھر میڈیا کے اوپر بھی اٹھاتے ہیں اور دیگر اپنے لابیز کے ذریعے بھی اس کو لاج کرتے ہیں، پروپیگنڈا مہم کہ حج کے انتظامات درست نہیں تھے۔ یہ ان کے ایک منافقانہ روش ہے، اس سے میرے خیال میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ دنیا بھر سے جو حجاج یہاں آتے ہیں، میں نے گزارش کی تھی آپ سے کہ ان کے اغراض مقاصد کیا ہیں، یہ کیوں کبھی ایسے بیان دے رہے ہیں، کبھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ اس حکومت کو پانا چاہتے ہیں یا اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، یا ان کے مذہبی آپس میں ٹکراؤ ہیں، یا پھر یہ لوگوں کو ان بلاد حرمین سے دور کرنے کی، یعنی ان کے ایک ہدف ہوگا، اسی لیے انسان ایک ہدف کے پیچھے جو ہے نا یہ تمام تر کوششیں کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا یہ اصل ہدف کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہدف جو ہے نا وہ تو بہت واضح ہے اور وہ بہت ازل سے ہے۔ یہ مطلب وہ شرار ابو لہبی اور جو ہے نا وہ
मूसा अलैहिस्सलाम थे, वो तो बहुत शुरू से टकरा रहे हैं। वो तो एक हदफ उनका शुरू से, आप देख ले खलीजी ममालिक में उनकी मुदाखलत से लेके एक के जो है ना राफिजी हिलाल के क़याम तक पूरे मतलब इन मुल्कों के अंदर कत्ल आम, और उसके बाद जो है ना इस पूरे खलीजी उसमें ठीक है ना पट्टी के ऊपर अपने तसल्लुत को, उस जिसको विलायत फ़क़ीह कहते हैं, उस जकोसले के निज़ाम को इस पूरे खित्ते के अंदर राइज करने के लिए, इसके ऊपर तसल्लुत हासिल करने के लिए वो इस तरह की प्रोपेगेंडा मुहिम और इस तरह के इक़दाम वो करते रह रहे हैं। इनकी बुनियादी उनका हदफ है वो यही है कि जिसको हम हिलाल राफिजी कहते हैं उसका क़याम है और उसका जो है ना तसल्लुत है। हाँ, कोई दो राय अच्छा ठीक है। लेकिन आप मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं? जिस तरह पिछले साल हज में एक अलमनाक हादसा रूनुमा हुआ, उसके ऊपर लोगों ने अपनी सियासत को भी खूब चमकाया, बहुत सारों के दिल भी दुखे, लेकिन बहुत सारों ने इन लाशों के ऊपर रक़्स भी किया। लेकिन आप मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं? अभी हमारे साथ सामने जो है ना वो ज़िलहज्जा का महीना आने वाला है, हज का मौसम आने वाला है। क्या आप दोबारा से खुदा न खास्ता आप ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं या नहीं? देखिए जी, पहली बात तो ये कि एक लम्हे के लिए, एक उसके लिए, लहजे के लिए अगर हम लोग तासुब के इनक उतार के देख ले और हालात का दुरुस्त तजिया कर ले, अपने मुल्कों के अंदर अपनी पुलिस देख ले, अपने मजहबी सियासी रैलियां और उनके जलसे जुलूस देख ले, आप 1000 बंदों के जलसे जुलूस को कंट्रोल करने के लिए कितने कंटेनर्स लगाते हैं, कितनी शाहराहों को बंद करते हैं, कितने तिजारती दुकानें मार्केटें आप बंद करते हैं, आंसू गैस आप गोले फायर हैं। अच्छा, उसके अलावा गिरफ्तारियां अमल में आप लेकर आते हैं। एक छोटे से 1000 बंदों के जलसे जुलूस को कंट्रोल करने के लिए आप ये कुछ करते हैं। तो इतना बड़ा वो इज्तिमा होता है, इतने बड़े जो है ना वो मतलब ये एक हज ऑपरेशन होता है। तो इसमें बहरहाल बेहतरी की गुंजाइश है और बेहतरी की गुंजाइश रहती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह सऊदी हुकूमत गुज़श्ता 2-3 अशरू से यहाँ पे इंतजामात कर रही है और जितनी बेहतरीन अंदाज में से वो कर रही है और बेहतरीन उसके साथ कर रही है, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर मैं देख रहा हूँ। और हस्ब साबिक एक आध जो है ना वाक़यात को आप निकाल के पूरे 2 अशरू को आप देख ले, बेहतरीन हुस्न इंतज़ाम था। लोगों ने यहाँ जो आए, हाजी आए, मुख्तलिफ ममालिक से आते, मुख्तलिफ कौमियतों के, मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ अफकार और जहनियतों को और मुख्तलिफ एज के लोग आते हैं, सब यहाँ से तारीफ करके जाते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन इंतज़ामात होंगे, बहुत बेहतरीन तो होगी हम लोग। हमारी भी यही तमन्ना है, यही ख्वाहिश है, यही चाहत है कि बेहतरी इसमें गुंजाइश मौजूद है और होगी इंशाल्लाह। लेकिन जिस तरह पिछले साल ये हादसा हुआ और अक्सर लोगों की जो मुसलमान थे और जो गैर मुस्लिम भी अक्सरों ने बाज़ ख़ास एक फ़िरक़े, एक ग्रुह की तरफ उंगलियां उठाई, क्या दोबारा से हम उन्हें कह दें कि शरपसंद अनासिर तो बजा होगा, दोबारा से वो ऐसी हरकत कर सकते हैं या नहीं? देखिए जी, उनसे बड़ी तो कुछ भी नहीं है। वो अपने शरपसंद अज़ाइम में हमेशा से वो लोग ऐसे करते आए, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ मौक़ों पे वो अपनी शर का इजहार वो करते आए। उनसे बहरहाल केयरफुल रहने की और उनसे होशियार रहने की तो बहरहाल ज़रूरी है ये। और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो बहुत आगाह हैं इससे और वो बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में इस तरह के इक़दामात को और इस तरह के शरपसंद लोगों के अज़ाइम को रोकने के लिए वो काम कर रहे हैं। और देखिए, आप हम लोगों को सिर्फ एक आध वाक़या याद आ रहा है और हम देख रहे हैं जो हुआ है, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो शायद हो सकते थे उनको रोका गया, वो मीडिया के ऊपर भी नहीं आए, उनको रोका गया, वो हमारे सामने नहीं आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बेदार हैं जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो हिफाजत पे मामूर हैं, वो चक्करना और चाको चौबंद हैं। इंशाल्लाह पुर उम्मीद रहना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हाँ बिलाद हरमैन और बिलाद तौहीद की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब, आप तशरीफ़ लाए और हमारे साथ आपने शिरकत की बज़रिया इकाल। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और इंशाअल्लाह हम आपसे मज़ीद इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, मैं फिर से तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मेरे साथ प्रोग्राम में शिरकत की। नवाज़िश आपकी। नाज़रीन, जिस तरह फिरदौस साहब ने कहा कि जो इंसानों के उमूर होते हैं, इंसानों के मामलात होते हैं, उसमें बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये इंतज़ामात
بالکل 100% اور ہر طرح سے پورے ہیں حسب استطاعت. جو اللہ رب العزت نے ان کو وسائل دیے ہیں وہ پورے ہیں، وہ اس حد تک پورے ہیں، لیکن اس میں بہتری کی گنجائش ہر وقت رہتی ہے اور رہنی بھی چاہیے، تاکہ انسان جو ہے نا وہ مزید کوشش کرے، مزید جد و جہد کرے اور مزید اس کے اندر ایک نیا جذبہ ہو، ایک نیا ولولہ ہو. اچھا، تو مولانا صاحب، آپ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ لوگ جو خاص آپ ذکر کر رہے تھے کہ خاص لوگ ہیں اس کے پیچھے، اس میں فردوس صاحب نے بھی کچھ اشارات دیے، حالانکہ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ کن کی طرف جو ہے نا اشارہ کر رہے ہیں. جی، تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ان کے دلوں میں حقد اور کینہ اور بغض ہے. تو میرا جو ہے وہ اشارہ تھا، میں واضح طور پر بھی بات کرنے لگا تھا کہ 1408 ہجری ذی الحجہ میں یہ بات جو ہے وہ اخبارات میں اور چینل وغیرہ پہ یہ بات جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی تھی کہ کہنے والے نے یہ بات کہی جس کو یہ لبرل قسم کے لوگ جو ہیں بر صغیر کے اندر یہ جو کہتے ہیں جی کہ یہ اسلامی انقلاب لے کے آیا تھا، یعنی میری مراد جو ہے وہ خمینی انقلاب ہے. تو وہ اسلامی انقلاب نہیں تھا بلکہ خمینی انقلاب تھا. تو خمینی نے یہ بات واضح طور پر علیہ من اللہ ما یستحق یہ بات کہی تھی. وہ اس نے ایک کال آ رہی ہے آپ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا، کوئی لائن پہ تھا، وہ کال ڈراپ ہو گئی. چلیں جی باہر. تو خمینی نے یہ بات واضح طور پر کہی اس وقت جب مکے کا یہ حادثہ ہوا، اور اس کے بعد یہ کہنے لگا کہ وقت مناسب وقت کے اندر جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جو آگ جل رہی ہے ہم اس کو جو ہے وہ پورا کریں گے. وہ کیا ہے، آگ کس چیز کی چل رہی ہے کہ ہم امریکہ سے جو ہے وہ بدلہ لیں گے. حالانکہ امریکہ کے بعد جیسے ہمارے فردوس بھائی نے بات کی تھی کہ مرکبر امریکہ، مرکبر اسرائیل یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کا جو عملی مظاہرہ ہے کچھ نہیں ہے. یہ زبان سے کرتے ہیں اور دل کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ہیں، یہ منافقت ہے ان کی. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آل سعود سے ہم جو ہے وہ بدلہ لیں گے اور مکہ اور مدینہ کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کریں گے، جا کر اس کو آزاد کرائیں گے. یعنی ان کا ہدف یہ ہے، ان کا ہدف جو ہے اصل مقصد یہ ہے کہ اب آل سعود جو ہے وہ کس چیز کی ان کے ساتھ دشمنی ہے. وہ آل سعود کو کیوں گرانا چاہتے ہیں؟ صرف اور صرف کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنا ہے. انہوں نے ان کی دکانداریاں جو بند کرا رکھی ہیں. اب دیکھ لیجئے، اگر آپ ان کو دیکھیے جا کے وہاں پر جتنے بھی مشہد میں ہیں، قم میں ہیں، یہ سارے جتنے بڑے بڑے ان کے وہ دربار ہیں اور سارے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اتنا جو ہے وہ چڑھاوے چڑھتے ہیں اور وہاں پر چندے آتے ہیں اور بوریاں بھر بھر کے جو ہے وہ میں نے خود ویڈیو دیکھی ہیں کہ وہاں بوریے بھر بھر کے روپے جو ہیں وہ یہ ان بڑے جو ہے وہ کے پاس پہنچتے ہیں. دیگر ممالک سے بھی میرے خیال میں یہ لیتے ہیں، جس طرح پاکستان یعنی پوری دنیا سے یہ صفوی انقلاب جو آیا تھا یہ سارا کام کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے یہ اکٹھا کر کے پورے کا پورا جو ہے وہ اپنی طرف لے جانا چاہتے ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دکاندار یہ جو پول کھل رہے ہیں اب یہ ان کو کھولا نہ جائے اور ان کو بند کیا جائے اور یہ دکانداریاں ختم نہ ہماری ہو جائیں. اس وجہ سے یہ بغض اور حقد اور کینہ ان کے ذہنوں میں ہے اور اس کو وہ اپنی جامہ پہنانے کے لیے یہ گرانا چاہتے ہیں. اور اسی کی جو ہے انہوں نے کڑی کبھی کہیں پہ آ کے آپ دیکھ لیجئے حالانکہ حج کے ایام میں جو ہے وہ یہاں پر لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں اور ہر مسلمان جو ہوتا ہے وہ عبادت کے لیے آتا ہے اور اس کے ذہن میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کسی کے خلاف بولنا یا کہ. لیکن اگر آپ دیکھیں اس کو ایرانی جتنے بھی حجاج، میں 3-4 جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 1986 کی بات ہے، وہاں پر 110 حاجیوں کا جب پورا پلین ہے اس کے اندر جو ہے جتنے بھی حاجی بیٹھے ہوئے تھے ہر حاجی کے بیگ میں آدھا کلو RDX جو ہے وہ بارود تھا. اچھا، اب کیا ان کی پلان کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور وہ جب جدہ ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ لینڈ ہوا وہاں سے ان کی جو ہے وہ چیکنگ ہوئی اور اسکیننگ کی گئی تو وہ برآمد ہو گیا. اب ان سے جب تفتیش کی گئی تو ان کا بھی ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم بیت اللہ میں جا کے یہ دھماکے کریں گے. تو اب یہ دیکھیے کہ ان کے عزائم جو ہیں یہ 1987 کی 86 کی بات ہے، 1986 کی بات ہے. اب اس سے آئندہ سال تو دیکھ لیجئے پھر انہوں نے جو ہے مظاہرات کیے 1987 میں
1987 में इन्होंने मुजाहरा किए मक्के के अंदर, अपने जो है वो खुमैनी की तस्वीरें लेकर बाकायदा मुनज़्ज़म प्रोग्राम जो है इन्होंने किया। यानी ये प्लानिंग वहाँ अपने मुल्क से अपने मुल्क से, और उससे अगले साल जो है वो 1989 में यानी 1989 में कुवैत जो कौंसल खाना है इनका ईरानियों का, कुवैत का जो वहाँ पे सफ़ीर था वो मोहम्मद रज़ा उसका नाम है, उसने बाकायदा बंदे तैयार करके उनको बाकायदा RDX दे के भेजा और मक्के के अंदर धमाके करवाए। अच्छा, हुए धमाके वहां पर बाकायदा जो है वो हाजी जो है बेचारे वहां पर जो है। उसके बाद फिर उससे अगले साल देख लीजिए, मुसलसल ये सालों से ये काम करते चले हैं। 1990 में जो 1990 में क्या किया इन्होंने, मुआसिम जो पैदल चलने के लिए हमने हज किया वहां पे गए हैं, तो वो बड़ी लंबी एक जो है वो सुरंग है, उस सुरंग के अंदर जो है वो जहरीली गैस छोड़ दी गई और उससे जो है वो 1450 तकरीबन 1400 जो हाजी जो है वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हुए। तो ये जो है इसके अमन वाले शहर को, जिसको अल्लाह ने अमन वाला जो है वो कहा है, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई है सारी, तो ये सारी चीज़ें जो है उसके अमन को तहबाला करने के लिए की जा रही हैं। और अपना जो हिक़द है, जो उनके सीनों के अंदर बुग़्ज़ जो छुपा रखा है, वो उसका इजहार करके, और मुसलमानों को असल में वो बैतुल्लाह और मक्का और मदीना से दूर नहीं करना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से इनको दूर कर दिया जाए, और जो उस पर अमल करने वाले हैं उनसे उनको जो है दूर कर दिया जाए कि कहीं हमारी दुकानदारियां बंद ना हो जाए। असल जो इसके पीछे हदफ और टारगेट है वो ये। अच्छा, तो उनका हदफ और टारगेट तो ये है, और जिस तरह आपने तारीख़ वार जिक्र भी किया कि उन्होंने इस सन में ये किया, इस सन में ये किया, इस सन में ये किया, तो क्या इसका मुआशरे के ऊपर ख़ासकर जो मुसलमान हैं उनके ऊपर कोई असर भी पड़ा है या नहीं? देखिए, मैंने जो अपने मुशाहिदात किए हैं जब से मैं वहाँ पे रहता हूँ और हुज्जाज के साथ मेरा ताल्लुक़ जो है वो बहुत गहरा है, मैंने तो उनके अंदर कोई खौफ और जो है, बल्कि ये जो अभी ताज़ा वाक़या जो पेश आया है, जो उसके का पिछले नहीं, उससे ये रमज़ान की बात कर रहे हैं, जी। उसमें भी जो है वो यहाँ पर जो ज़ायरीन आए हुए थे उनके अंदर बिल्कुल किसी किस्म का खौफ और ख़तरा नहीं था, बिल्कुल किसी किस्म का खौफ व खतरा था ही नहीं किसी को। हालांकि जो है वो कितना बड़ा वाक़या उन्होंने किया है, अल्लाह ताला जो है वो इनको गारत करे और उनके जो है वो अज़ाइम जो है नापाक हों और खाक में मिलें। उन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जो मुसलमान थे यहाँ पर, बाहर से लोग आए हुए थे, उनको बिल्कुल जो है वो इस चीज़ का इल्म भी नहीं है। यानी कि सिक्योरिटी के एतबार से देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ जो है वो ज़रा भी खौफ व हरास फैलने नहीं दिया। और मैं खुद जो है उस वक्त वहाँ था, एक मस्जिद में मेरा बयान था, वहाँ पे दरस था, तो मैं दरस दे के फारिग हुआ, तो बाद में मुझे कई कॉलें आई, मुझे इल्म तक नहीं है। फिर मैंने जो है वो ऑफिस में कॉल करके पता किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ एक और अच्छा, दूसरा जिस तरह वो हुआ और कुछ और भी इस तरह वो इस तरह करते हैं, हरकतें करते हैं, लेकिन क्या वहाँ पे इन हरकत का जो हाजी वहाँ पे होते हैं, जिस तरह आपने कहा उन्हें कोई फ़र्क नहीं था, उनके ऊपर कोई खौफ व हरास नहीं था, ना कोई उनके ऊपर कोई दबाव था, ना डर था, लेकिन मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि मसलन हम यहाँ पाकिस्तान में हैं, कोई इंडिया में हमारे भाई हैं, बांग्लादेश में या दीगर ममालिक में, ये ऐसी हरकतों से उनके दिलों पे कोई असर पड़ता है? मसलन एक आदमी है, मैं जाने का इरादा रखता हूँ, लेकिन मेरे जहन में अगर ये चीज़ें सारी आ जाएं तो लोगों का इस हवाले से क्या तासुरात? नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक बिल्कुल ये मनफी असर नहीं पड़ता, बल्कि बड़ा भी नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसका सबब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मदीने के अंदर अगर कोई शख्स मर सकता है फलयमुत, तो लोग तो चाहते हैं कि हम मक्के और मदीने में जाके मरें, और मक्के के दिफा और मदीने के दिफा के लिए तो हर बंदा तैयार बैठा है मुसलमान, तो उनके जहनों में तो ये बात आ ही नहीं सकती है। मैंने आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं देखा, इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, हज के अंदर भी भगदड़ मची, और ये जो कुछ एक दफ़ा आग भी ली गई वहाँ थे, ये सारे, इसके बावजूद किसी के चेहरे पर, जो आइंदा साल आ रहे हैं या हज के फ़ौरन बाद उम्रे पे लोग आते हैं, किसी के जहन में ये हो कि हमारे साथ ये वाक़या वहाँ हो जाएगा और हम जो है वो अमन में नहीं रहेंगे, बिल्कुल कभी किसी के जहन पर यह बात आई नहीं है। तो ये एक ईमान का हिस्सा है कि उन लोगों का ईमान है, हम मुसलमानों का, कि ये अमन वाले शहर हैं और यहाँ पर हम पुरअमन रहेंगे। और सऊदी गवर्नमेंट जो है वो इसको पूरा मुकम्मल तौर पर पुरअमन बनाना चाहती है, और बना के उसने सामने करके दिखा दिया है कि हमारे ये जो दोनों खास करके इलाके हैं, इन पे हम बल्कि पूरी ममलकत सऊदी अरब के अंदर हमने अमन कायम रखा है। और अच्छा, इसको जो अच्छा, एक तो ये बातें तो हो गई, मसलन आप वहाँ पे होते हैं अक्सर, मदीना में, मक्का में,
وہاں کی حکومت کے حوالے سے اور جو دیگر جو شرپسند عناصر تھے ان کے عزائم کے حوالے سے تو ہمیں کچھ آئیڈیا ہو گیا، لیکن ایک بات میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے، آپ وہاں پہ ہوتے ہیں، ہمارے پاکستان کے جو انتظامات ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ انتظامات کس حد تک جو ہے نا قابل تحسین ہیں اور کس حد تک اس میں بہتری کی گنجائش ہے کہ ہماری حکومت، خاص کر ہمارے جو مذہبی وزیر برائے امور مذہبی جو ہے، جو کیا ہوتے ہیں وفاقی مذہبی امور کے جو وزیر ہیں، وہ اس میں کیا بہتری لا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے لیے حاجی جو پاکستانی خاص کر کے ان کی بہت شکایات آتی ہیں جو ہے وہ کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا ہے، تو اس کے لیے میری جو تجویز یہ ہے جس پر یہ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ عمل ہر سال کرتی ہے، حالانکہ اتنے انتظامات ہونے کے باوجود بھی وہ انہوں نے باقاعدہ ایک ادارہ بنا رکھا ہے ابحاث الحج۔ اچھا، مکہ مکہ کے اندر ابحاث الحج مدینہ میں یہ ہے کہ حاجیوں سے سروے کیا جاتا ہے، باقاعدہ بندے رکھے جاتے ہیں، ان کو تنخواہ دی جاتی ہے کہ بھئی آپ حاجیوں کے پاس جائیں اور ان سے تجاویز مانگے کہ آپ نے کیا غلطی دیکھی ہے، کیا بہتری جو ہے وہ تجویز دیتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی جو ہے وہ خاص ہر چیز کے، اب بھئی مسجد نبی میں ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ کیسا ہے، ایک چھوٹی چھوٹی سی چیز، اس صفائی کا انتظام کیسا ہے، پھر جو آپ لیٹرینیں دیکھ رہے ہیں اس میں صفائی کا انتظام کافی ہیں نہیں کافی، یہ آنے جانے کا آپ جو ہے وہ کیسے آتے ہیں کیسے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ اس فارم کو دیکھیں، ہم نے دیکھا ہے اور لوگوں سے جو ہے اس کو سروے، تو پاکستانی گورنمنٹ کو بھی چاہیے، منسٹری حج جو وہاں پہ ہے اس کو بھی چاہیے کہ اس کے مطابق جو ہے حاجی جو وہاں پر جاتے ہیں واپس حج کر کے ان سے وہ سروے کریں کہ بھئی کیا آپ نے انتظامات میں خلل دیکھا ہے، کہ پاکستانی کونسلیٹ جو ہے وہاں پر حج مشن جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، کیا اس کے اندر کمی اور کوتاہی ہیں۔ اگر میرے خیال میں یہ سروے کر لیا جائے تو آئندہ سال جو ہے بہتری آ جائے گی۔ اچھا، یعنی کہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ان سے خود جو ہے وہ پوچھا جائے، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے خود صاحب واقعہ ہے، اس کے ساتھ جو ہوا وہ بیان کرے گا۔ چلیں ٹھیک، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی تجویز آپ نے دی ہے، اور اللہ کرے کہ اس پہ عمل بھی کریں ہمارے حکومتی جو صاحب اقتدار لوگ ہیں۔ مولانا صاحب آپ کا میں بہت ہی زیادہ مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، آپ نے موقع دیا ہے، بہت ساری حقائق سے آپ نے، اور ناظرین کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے حقائق سے آپ نے پردے اٹھائے، آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ کافی ہمارا معاشرہ الجھن میں تھا اور ہے، اور میرے خیال میں اب ایسی الجھن نہیں رہنی چاہیے۔ بلاد حرمین یہ امن کا گہوارہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، انبیاء کرام کی دعا ہے، اور ایسے جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں بلاد حرمین کے تحفظ، اس کی سلامتی، اس کے امن کے حوالے سے، یہ پروپیگنڈے خود جو ہے نا کرنے والوں کے گلے میں پڑ جائیں گے، اور انہیں اللہ رب العزت جس طرح اصحاب فیل کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد اور رسوا کر کے ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے ان کو رسوا کر کے دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنایا، کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے گھر کی دفاع کے لیے پھر سے ایک ایسا لشکر بھیج دے، اور پھر سے ایک ایسا لشکر بڑی جو ہے نا قوتوں کا جو ہے نا وہ غرور خاک میں ملا دے۔ ناظرین بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ پروگرام گہری نظر میں ہم دوبارہ ایک ہفتے کے بعد یعنی اگلی جمعرات کو دوبارہ سے ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔